जी मसीह में मेरे अजीज़ों, सुम्बुल नौरीन का प्रोग्राम यसु संग सवेरा के साथ आपको सलाम अर्ज़ है। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा होगा। आज मैं सोच रही थी कि जब हम सोते हैं तो हमारी आंखें बंद होती हैं, और जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अपनी आंखें खोलनी पड़ती हैं। और जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह की जो रोशनी होती है या सुबह का जो मंज़र होता है वो हमारी आंखों को बहुत अच्छा लगता है। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? हमें ये मौसम, ये मंज़र क्यों अच्छा लगता है? रात में भी तो हम जब सो रहे होते हैं तो ख्वाब देख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ तो हमारे जहन में चल रहा होता है। तो फिर जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह का मंज़र या सुबह की रोशनी हमें क्यों इतनी अच्छी लगती है? क्योंकि एक नए दिन की शुरुआत होती है, एक नई उम्मीद पैदा होती है। बाइबल में भी लिखा है कि जो सोता है, जो जैसे मौत आ गई और सो गया, तो उसके लिए उम्मीद ख़त्म हो जाती है। दुनिया में उसके लिए फिर कोई उम्मीद नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं तभी तक हमारे पास उम्मीद है। तभी हम ये सोच सकते हैं कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ बेहतर करें, कुछ संवार लें। तो इसी ख्याल के साथ इस सुबह का आगाज़ करते हैं, जिसमें हमारे साथ हमारा सबसे अच्छा दोस्त और साथी है, यानी यसु मसीह। तो आइए यसु संग सवेरा करते हैं और एक खूबसूरत गीत सुनते हैं। जी नाज़रीन, गीत आपने सुना और हमने भी देखा और सुना, बहुत अच्छा लगा। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे साथ पास्टर सरफराज रहमत मौजूद हैं, और हर जुमे की सुबह हम पास्टर सरफराज रहमत के साथ ही होंगे। और हम इन्हें आपकी जानिब से और अपनी बीटीएल की पूरी टीम की जानिब से खुशामदीद कहते हैं, सलाम अर्ज़ करते हैं Thank और you. पूछते हैं कि सफ़र कैसा रहा, आप कैसे हैं? Wonderful. Thank you for this wonderful morning. हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जी इस खूबसूरत सुबह के लिए कि खुदावंद ने आज एक मरतबा फिर हमारी ज़िंदगी में इस सुबह को दिया है। और जैसे आपने शुरू में कहा कि कितनी ज़बरदस्त बात है कि जब हमारी सुबह जो है वो होती है और हम आँखें खोलते हैं तो हम एक नई दुनिया को देखते हैं, एक नई सुबह को देखते हैं। तो इससे हमारा आगाज़ होता है। लेकिन हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जब इस आगाज़ में ही हमें यस्सु का साथ मिल जाए तो और बिल्कुल। ख़ूबसूरत सुबह हो जी जाती है। बिल्कुल। और मैंने तो इसको तजर्बा भी किया है और अपना आगाज़ भी ऐसे ही करता हूँ। और फिर मैंने देखा है कि जैसे पाकरू आपको संभाल लेता है, पाकरू आपकी मदद करता है, और आप देखते हैं कि खुदावंद किस तरह हर लम्हा आपके साथ रहकर आपकी जो रहनुमाई करता है कि किस बिल्कुल। तरह चलना चाहिए। जी सो प्रेज़ द लॉर्ड। इस अच्छे प्रोग्राम के लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। बीटीएल की सारी टीम के लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को शुरू किया है। और मेरे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि मुझे यस्सु की ज़ात पर, यस्सु की शख्सियत पर, यस्सु की एक लामहदूदियत जो उसकी मैं समझता हूँ कि शख्सियत, उस पर बात करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। और मेरा ईमान है कि हम एंजॉय करेंगे इस बिल्कुल, और यीशु सन आपने जो सवेरा को। टॉपिक लिया हुआ है बहुत खूबसूरत टॉपिक है कि खुदा के घराने के लोग। हर फ्राइडे को हम पास्टर सरफराज के साथ इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि खुदा के घराने के लोग। और इस सिलसिले में हम कुछ प्रोग्राम्स कर चुके हैं फौजिया के साथ, आपने देखा होगा। आज कुछ प्रॉब्लम था तो फौजिया नहीं आ सकी, तो आज मैं पास्टर साहब के साथ कर रही हूँ। तो बहरहाल हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आज भी। तो खुदा से दुआ है कि हम इस बात को समझ सकें कि खुदा के घराने के लोग कौन हैं, कैसे बन सकते हैं, और फिर सिर्फ बन के कायम कैसे रहा जा सकता है कि हम खुदा के घराने के लोग रहें, हम निकाले भी जा सकते हैं। तो इन सारे सवालात के साथ हम इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं और कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। कुछ कमेंट्स भी हमने देखे हैं, जो प्रोग्राम्स आपने देखे उनको बहुत सराहा आपने, बहुत शुक्रिया। तो पास्टर साहब, उसी सिलसिले को कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आगे चलते हैं।
آئیے آج پھر ہم خدا کے پاک کلام میں سے ہاں جی تلاوت کے ذریعہ سے ہم اس پروگرام کا آغاز کریں گے. جی میرے ساتھ مل کر آپ نکالیے لوکا رسول کی انجیل، اس کا باب نمبر 24 ہے اور آیت نمبر ہم دیکھیں گے 4 سے لے کے 7 تک، جی اور اس میں تلاوت بہن سنبل کریں گے. جی میں حوالہ پھر سے بتا دیتی ہوں. لوکا کی انجیل اس کا 24 باب، اس کی 4 سے لے کر 7 آیات آپ نے کہا نا. جی آئیے دیکھتے ہیں. اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھیں تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے. جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے. یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا ضرور ہے کہ ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے. آمین. تھینک یو. خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے پہلا پروگرام کیا تھا ہاں جی اور دوسرا، تیسرا اور چوتھا، اور ان سارے پروگراموں میں جو میں ڈسکس کر رہا تھا، جو ہم نے یسوع مسیح کی ذات کے ذریعہ سے خدا یسوع مسیح کے بیہیویئر یا اس کے رویے کو اپنی اس ٹیچنگ کا حصہ بنایا، جی اور میں نے ایک حوالہ بھی بتایا تھا کہ مسیح یسوع نے دکھ اٹھا کر ہمیں ایک نمونہ دیا ہے، اور اسی نمونے کو، اسی رویے کو ہم لے کر آگے چلیں گے، کیونکہ ہماری زندگی یسوع بنا ادھوری ہے. جیسے یسوع سنگ سویرا ہے، تو یسوع کے ساتھ اگر ہم اپنی زندگی کا آغاز کریں تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھے ایک مسیحی کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. سو جیسے آج حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں فرشتوں نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور جو بہنیں قبر پر یسوع کو دیکھنے گئیں اور چاہتی ہوں گی کہ یسوع کو خوشبودار چیزیں لگائی جائیں، دیکھیں کہ یسوع کی قبر کیسی ہے، کہاں ہے، کیا کرنا ہے آگے، ان کو وہ آئیڈیا نہیں تھا کہ آگے جا کے قبر پر کیا ہو ہاں جائے جی گا. بالکل اندازہ ہی نہیں تھا اس تو کو. جیسے وہاں پر پہنچتی ہیں تو ان کا ٹاکرا 2 فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب وہ ڈر گئی اور اپنے سر زمین تک جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو. آج ہم اسی بات کو تھوڑا سا چرچا کریں گے، سیکھیں گے اس بات کے بارے میں. میرا ایمان ہے کہ خدا کا روح جس کے وسیلہ سے ہم خدا میں آگے بڑھتے ہیں، خدا سے رہنمائی لیتے ہیں، وہی ہماری مدد کرے گا بالکل کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں. زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو. یسوع مسیح نے ایک دفعہ زمینی خدمت میں یہ کہہ دیا تھا کہ جو جسم کو قتل کرتے ہیں ان سے نہ ڈرو، جو جسم اور روح دونوں کو قتل کر سکتا ہے اس سے ڈرو. بالکل. سو پریز دا لارڈ. میں تو اس آیت سے بہت ہی انسپائر ہوں. اس آیت کے وسیلہ سے خدا نے مجھے تقویت بخشی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ ہر ایماندار کو خدا تقویت بخشے گا، اور اس کے وسیلہ سے ہم برکت پاتے ہیں. کئی دفعہ ہم اپنے جسم کے بارے میں بہت سوچتے ہیں کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، اور جبکہ خدا نے ہماری روح اور جسم دونوں کا انتظام کیا ہوا ہے. اور یسوع مسیح نے جب زمینی خدمت میں جسم اختیار کیا تو یسوع مسیح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے دونوں کو بڑا بیلنس رکھا ہے. اس بالکل. نے جسمانیت کو بھی ہاں جی اور روحانیت کو بھی اس نے بڑا بیلنس رکھا ہے. اور جب یسوع مسیح نے اس بات کو بیلنس رکھا ہے تو ہم نے دیکھا کہ خدا یسوع مسیح نے دونوں چیزوں کو بیلنس رکھنے کے وسیلہ سے، دونوں جسم اور روح دونوں کے وسیلہ سے اس نے اس دنیا میں فتح پائی ہے. اور اسی لیے ہم اس کو رول ماڈل کے طور پر سامنے رکھ کے ڈسکس کر رہے ہیں، تاکہ یہ میرے اور اس ساری دنیا کے لیے جو ایماندار مسیح میں شامل ہوئے ہیں ان کے لیے مثل راہ بنے. بالکل بالکل. آئیے ایک گیت دیکھتے ہیں اسی حوالے سے. جی ناظرین، گیت آپ نے دیکھا اور سنا، اور ہم نے بھی دیکھا اور سنا، اور بہت اچھا لگا. بے شک روح پاک کی برکتیں ہمارے ساتھ ہیں، اگر کیونکہ یہ مددگار ہمیں یسوع مسیح نے عطا کیا ہے، اور اگر ہمارے ساتھ روح پاک کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، تو ہمیں
कभी भी कोई मुश्किल ही नहीं लगती, आसानियाँ पैदा होती जाती हैं क्योंकि हम उस बात को फ़ील नहीं करते। हमें फ़ील होता ही नहीं है वो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, खुदावंद ने कहा कि मेरा जुआ मुलायम है। तो जब उसका जुआ मुलायम है तो फिर हमें कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आइए अपने कलाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी पास्टर साहब। जी, मैं बात कर रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने रूह और जिस्म को कैसे बैलेंस किया। बिल्कुल। और जैसे मैंने कहा कि हमने यीशु मसीह को एज़ ए रोल मॉडल के तौर पर और उसके बिहेवियर, उसके रवैये को अपने सामने रख कर इस मसीही ज़िंदगी को लेकर चलना है। तो यही मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि इस टॉपिक को ही मैं लेके आगे चल रहा हूँ, ताकि हम यीशु के वसीला से जो है ना हर चीज़ पर गालिब आते चले जाएँ। जी। तो जब मैं बात कर रहा था कि यीशु ने क्या बैलेंस किया है खूबसूरती से रूह और जिस्म को, दोनों को। और जब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, तो हम स्लीप के मंजर पर ज़रा गौर करें। हुँ, हुँ। तो वहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर जो अज़ियत, जो 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 जुल्म व सितम उसके ऊपर ढाया गया है, जो कोड़े यीशु को मारे गए हैं, और जिस तरीके से यीशु को मैं समझता उसके जिस्म को छलनी छलनी कर दिया गया है। बिल्कुल। और बाइबल मुक़द्दस में यशायाह 53 बाब में लिखा है कि उसकी शक्ल जो है वो पहचानने के लायक नहीं है, वो मर्द गमनाक और गम का आशना बना है। हुँ, हुँ। और उसकी उसकी कोई हालत नहीं थी, लेकिन वो कितने प्यार से, कितनी मोहब्बत से, कितने सब्र से, और कितनी कितनी मैं समझता हूँ कि खुदा की मोहब्बत में पनाह आकर उसने उसने अपने इस काम को बखूबी सर अंजाम दिया है। और छलनी छलनी होने के बावजूद वो अपने मिशन से पीछे नहीं हटा। और बिल्कुल, उफ़ तक नहीं किया। उफ़ तक नहीं किया। अबलीस ने चाहा कि यहाँ पर हार मान जाए, लेकिन हुँ, यीशु ने हार नहीं मानी। बिल्कुल। लेकिन मेरी ख्वाहिश है बहन, मैं यहाँ पर एक छोटा सा गीत जो है वो गुनगुनाना चाहता हूँ। जी, ज़रूर। और ज़रूर मैं ईमान रखता हूँ कि हम सब इस गीत के वसीला से बरकत पाएंगे। और वो गीत भी ऐसा ही है, छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से। जी। छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से, छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से, जुल्मो सितम वो सह गया, जुल्मो सितम वो सह गया, कितने ही प्यार से, वाह! प्रेज़ द लॉर्ड। कितने ही प्यार से, छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से, उसने जहां के प्यार में जीवन लुटा दिया, उसने जहां के प्यार में जीवन लुटा दिया, जीवन लुटा दिया, दिल के गुनाह वो दो गया बहती ही दार से, दिल के गुनाह वो दो गया बहती ही दार से, छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से, गिरते रहे थे खून के कतरे जमीन पर, गिरते रहे थे खून के कतरे जमीन पर, कतरे जमीन पर, देखो
فلک بھی رو پڑا دکھوں کے بار سے، دیکھو فلک بھی رو پڑا دکھوں کے بار سے، ظلم و ستم وہ سہ گیا، ظلم و ستم وہ سہ گیا، کتنے ہی پیار سے، کتنے ہی پیار سے، چھلنی چھلنی ہو گیا کوڑوں کی مار سے، چوما ہے میں نے ناصری تیری صلیب کو، چوما ہے میں نے ناصری تیری صلیب کو، تیری صلیب کو، فردوس کھل گیا ہے تیرے اختیار سے، فردوس کھل گیا ہے تیرے اختیار سے، ظلم و ستم وہ سہ گیا، ظلم و ستم وہ سہ گیا، کتنے ہی پیار سے، کتنے ہی پیار سے۔ پاس سب بہت اچھا گیت ہے، بہت اس سے جو ہے وہ روح کو چھوتے ہیں الفاظ، وہ منظر یاد آ جاتا ہے، تو پلیز آپ کنٹینیو کریں اپنی ایکچولی بات۔ جب میں گھر پہ بیٹھا ہوا کلام پہ غور کر رہا تھا اور میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا کلام کو، تو آپ یقین مانیں کہ ایسے جیسے نا ایک دل سے کوئی آواز اٹھی اور میرے اندر سے یہ گیت جو ہے نا وہ میں گنگنانا شروع ہو گیا۔ تو جب بھی میرا دل چاہا کہ کیوں نہ میں اس گیت کو خود اپنی آواز میں گنگناؤں تھوڑا سا، حالانکہ میری آواز آج بیٹھی ہوئی ہے، نزلہ زکام بخار بھی تھا اور میرا کافی گلا بھی چوک ہے، لیکن میں نے کوشش کیا ہے چلے ایک آدھ جو بھی آیت گائی ہے۔ سو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صلیب کا جو دکھ مسیح کی ذات میں ہم دیکھتے ہیں، کوئی بھی آدمی جب اس طرح کی حالت میں ہوتا ہے تو کئی دفعہ ہار مان جاتے ہیں اور ان کی زندگی میں وہ بس ہو جاتی ہے، اور ابلیس ایکچولی چاہ بھی یہی رہا تھا بالکل کہ یہی چاہ رہا ہوتا صلیب تک کہیں یسوع نہ پہنچ ہے۔ جائے، ہاں جی، اور اس سے پہلے اس کو اتنی اذیت دینا چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے جسم میں اپنی اس اذیت کو دیکھ کر ہار مان جائے اور سرنڈر کر دے اپنے آپ کو۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے، اور 2000 میرے خیال سے 17 سال ہو گئے اس بات کو، ہم اس کی پریچنگ سنتے آ رہے ہیں، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ جب میں مسیح کی صلیب پر اور اس کے دکھوں پر غور کرتا ہوں، تو میں جب اپنے جسم کی طرف دیکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہوں، اپنی کمیوں اور اپنی کمزوریوں، اپنے فیلئر کی طرف دیکھتا ہوں، تو پھر میں جب یسوع پر نگاہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ میری مار تھی، یہ ایکچولی میری سزا تھی، یہ کوڑے میرے تھے، یہ منہ پر تھوکا جانا یہ میرا تھا، یہ اذیت جو یسوع برداشت کر رہا ہے یہ ایکچولی میری حرکتوں کی وجہ سے ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، انسان کے اعمال کی وجہ سے ہے جو انسان نے کیے ہیں۔ اور خدا چونکہ محبت سے بھرا خدا ہے، خدا نے انسان کو دیکھا ہے کہ
وہ اس مصیبت میں، اس دکھ میں، اس زندگی کے پیراہے میں جب وہ گزر رہا ہے تو ابلیس کا وہ مقابلہ کر نہیں پا رہا ہے، ابلیس سے وہ اپنی جان چھڑا نہیں پا رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے اپنی محبت دکھائی ہے جسم میں اپنے بیٹے کو بھیج کر، اور بیٹے نے جو جس طریقے سے ابلیس کا مقابلہ کیا ہے، اور جس طریقے سے بیٹے نے جسم کے وسیلہ سے اس نے غالب آ کر میرے اور آپ کے لیے ایک راہ تیار کی ہے کہ ہم جسم پہ کس طرح غالب آ کر اور خدا کی راہوں پر چل سکتے ہیں. بالکل بہت سو بڑا نمونہ ہے یہ. ہاں جی، تو جب میں یسوع کی صلیب، اس کے دکھوں اور اس کی جسمانی زندگی پر غور کرتا ہوں تو مجھے بھی زندگی میں آگے بڑھنے کا جو ہے وہ حوصلہ جنون ملتا ہوتا ہے، حوصلہ بڑھتا ہے کہ یس، میرے خداوند نے میرے لیے راہ تیار کی ہے. اور جب میں نے شروع میں پڑھا تھا ایک حوالہ کہ اس نے دکھ اٹھا کر میرے لیے ایک نمونہ دیا ہے تاکہ میں اس کے اوپر، اس کے نقش قدم پر چلوں. سو اگر مسیحی زندگی میں ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، ہمیں خداوند میں آگے بڑھنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا محور بنا کر چلیں. جب میں ابھی گاڑی ڈرائیو کر کے آ رہا تھا تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں سوچ رہا تھا کہ گاڑی چلانے کے لیے آپ کی آنکھوں کا ڈائریکشن جو ہے وہ کتنا فوکسڈ ہونا چاہیے روڈ کے اوپر. بالکل اگر آپ نے تھوڑا سا بھی اس کو ڈائیورٹ کر دیا اپنی آنکھوں کی ڈائریکشن کو، تو مائٹ بھی آپ اپنے سفر پہ پہنچ نہیں پائیں گے، بالکل اور شاید آپ حادثے رستے کا میں بھی کہیں شکار ہو سکتے ہیں. رستے میں کہیں آپ رک جائیں، بالکل حادثے کا شکار ہو جائیں، آپ کے ساتھ ٹریجڈی جو ہے وہ ہو جائے. تو وہاں پر مجھے پاکرو سکھا رہا تھا کہ دیکھ، اب تو نے اپنی منزل پر جانا ہے تو تجھے اپنے فوکس کو جو ہے وہ بڑا دھیان دینا ہے. آپ کا فوکس ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. اور میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ میری جب آنکھیں سائڈ کی گرینری کی طرف رخ کرتی ہیں، میں کبھی ادھر دیکھتا ہوں بڑے خوبصورت منظر ہیں، میں ادھر دیکھتا ہوں بڑے خوبصورت منظر ہیں، تو میں ذرا سا اگر میں دیر کر دوں تو مائٹ بھی میرے لیے حادثہ ہو جائے. تو مجھے ایکچولی سکھا رہا تھا پاگرو کہ دیکھ، تو نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے اور تو نے اپنے فوکس کو، حالانکہ میں دیکھ رہا تھا کبھی ادھر بھی کبھی ادھر بھی، لیکن وہ زیادہ دیر تک نہیں. یہی ہماری ایکچولی مسیحی زندگی ہے. بالکل اور مسیحی زندگی میں بھی گو ہم دنیا میں رہتے ہیں، گو ہم دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، اور میں نے جو اس سے سیکھا گاڑی میں آتے آتے ہی، میں نے یہ چیز سیکھی ہے کہ یس، دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہم نے ضرور ادھر ادھر دیکھنا ہے، لیکن ہم نے اس کو فوکس نہیں کرنا. فوکس ہمارا آگے ہونا چاہیے، بالکل اور اپنی منزل پہ ہماری ہونی چاہیے. مسیح ہے. بالکل ہماری منزل جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی ہے، ہماری منزل خدا کی کنگڈم ہے جس میں ہم نے جانا ہے. اور میرا ایمان ہے اگر ہم اس طرح چلیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ہم اپنی منزل پہ پہنچیں گے. اور ہماری منزل یسوع مسیح ہے، اور بہت جلد خدا یسوع مسیح ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے. اور صلیب کے ان دکھوں کے وسیلہ سے جب یسوع مسیح نے جسم پر غلبہ حاصل کیا تو اس نے میرے اور آپ کو بھی غلبہ دیا. کلام میں لکھا ہے کہ اس نے فتح سے بڑھ کر ہمیں غلبہ دیا ہے. صحیح. سو دیٹس رائٹ. یہ خدا ان کا مسا ہے، اس کی حضوری ہے، اس کا جلال ہے کہ اس نے ہمیں یہ فضل بخشا ہے. بہت شکریہ پاسٹر صاحب، بہت اچھے طریقے سے آپ نے اسے واضح کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ناظرین، ہم اسی ٹاپک کو لے کر اگلے ایپیسوڈ میں بھی آپ سے بات چیت کریں گے، اور کوئی بھی آپ کے سوال ہوں تو آپ ہمیں ضرور بھیج سکتے ہیں. پاسٹر صاحب، ایک دفعہ پھر بی ٹی ایل کی پوری ٹیم کی جانب سے اور ہماری جانب سے آپ کو بہت بہت ڈھیروں دعائیں اور پیار کہ آپ اسی طرح خداوند کی خدمت کرتے رہیں اور خداوند آپ کو استعمال کرتا رہے. تھینک یو. بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے جیسے کہ پاسٹر صاحب سے خداوند کا زندہ کلام سنا، اور ہم بات کر رہے تھے یسوع مسیح کے جسمانی اور روحانی بیلنس کی، کہ کیسے انہوں نے اپنے روحانی ہونے کے باوجود جو جسم لیا اس میں بھی رہ کر وہ مضبوط رہے، ثابت قدم رہے. اور وہی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ نمونہ چھوڑا کہ یہ جسم کمزور ہے. ہم گھبرا جاتے ہیں کبھی کبھی جسمانی اذیتوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، لیکن ہمیں گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی جسم اختیار کیا اور تمام مشکلات کا ہر طرح سے دکھ سہنے کے بعد بھی مقابلہ کیا اور فتح پائی. ہمیں بھی ان مشکلات پر اور ابلیس کی چالوں پر فتح پانی ہے، اور وہ یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارا پورا ایمان اور فوکس جو ہے وہ یسوع مسیح کی جانب ہو.
آئیے اسی خیال کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آئندہ پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ڈیٹیلز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے, ہمیں انتظار رہتا ہے. بہت شکریہ. سدا شاد و آباد رہیں. خدا حافظ.